سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 آخری آیت میں بھی آیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے، تمہیں موت آ جائے۔ تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا ہے۔ مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا، کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فزیکلی دیکھ لیں۔ تو یہی تو آپ کو انعام ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7356 نمبر حدیث ہے دجال کے کانٹیکسٹ میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کاف فا را یا کاف الف فا را لکھا ہوگا ایبریویشنز میں، تو لوگ جو اہل ایمان ہیں نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے، تو ان کو پتہ چلے گا دجال ہے۔ دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے، اور وہ ہو سکتا ہے کاف سے کشف پڑھ لیں، الف سے الہام پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں، کہ جی یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں 7356 میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، دجال یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ یہ الفاظ ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ بھی مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بابوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے، تو اے ہوں آگے جو کام کی پایا جی انہوں نے، اے دے تسی کتابوں نے خدا دی تعریف سن لی۔ بابوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب؟ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری کی کتاب ہے، جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں سارے اولیاء کے حالات زندگی اس میں لکھے ہوئے ہیں، ایسی کو کتاب نہیں۔ اس میں بایزید بسطامی کی معراج لکھی ہوئی ہے، المتوفی 261 ہجری۔ ان کا امام ابو یزید بسطامی اور میرا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری، وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں، یہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے معراج میں وہ عرش تک پہنچ گئے اور اللہ کو دیکھا، مشاہدہ کیا، اور باقاعدہ چیپٹر ہے بایزید بسطامی کی معراج تذکرۃ الاولیاء میں۔ بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو حوالے اس کے تذکرۃ الاولیاء کے فضائل اعمال میں ملیں گے، فضائل سنت میں بھی، تبلیغی جماعت کی کتاب میں بھی، دعوت اسلامی کی جماعت کی کتاب میں بھی، یعنی دونوں بھاری فرقے بریلوی اور دیوبندی اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ پھر کشف المحجوب جو اس سے بھی پہلے لکھی گئی 200 سال پہلے، علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب میں بایزید بسطامی کے بارے میں کلیم کیا ہے کہ وہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو پہلی دفعہ گئے تو صرف کعبہ دیکھا، تو کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا۔ اگلی دفعہ گئے تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا، تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا۔ تیسری بار گئے تو صرف اللہ کو دیکھا، کعبہ ہی غائب تھا، تو ان کا اب میرا حج ہوا ہے۔ فزیکلی دیکھا۔ اگر کہتا نہیں یہ خواب میں دیکھنا ہے، تو سر میرا معصومانہ سوال ہے کہ خواب کا پیکج موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا، جن کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کہا گیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، انہوں نے آگے سے توبہ کی۔ تو اگر بازید والا عقیدہ ان کا ہوتا تو کہتے ہیں اللہ توبہ خواب ہی کرا دے، بازید نو تے بائی کرانی ہے نا، کہانیاں، جھوٹ، کوڑ۔ ہن مزہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ نو بھی غصہ آندا سی تو اپنی حبشی لینگویج وچ بولدے سن، کوڑ، پنجابی کہتے ہیں جھوٹ نو۔ اچھا جی، شیخ زکریا کاندلوی نے کتاب لکھی ہے فضائل حج۔ حاجیوں کو تبلیغی جماعت والے بچارے میرے بولے بھائی، تبلیغی جماعت میری جماعت ہے، کافی سارے لوگوں کو اب بات سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ، ہم محبت کرتے ہیں ان کے جذبے کی، لیکن یہ کچھ آپ کی کتابوں میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے۔ فضائل حج میں لکھا ہوا ہے، سر اتنا مزیدار واقعہ ہے یہ، ابھی تک ویسے میں نے نا کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا، آج آپ سنیں اور مزہ لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جی محدث عبد الرزاق مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دے رہے تھے۔ آپ پتہ محدث عبد الرزاق کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں جی، بخاری مسلم نے ان سے حدیثیں لی ہوئی ہیں محدث عبد الرزاق سے۔ یہ وہی ہیں جن کی مصنف عبد الرزاق ہے،
دو ہیں نا کٹھی لکھی کی، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق. سر اے او جے اے عبد الرزاق تھوڑا کرکٹر نہیں ہے پاویں سمجھو. محدث عبد الرزاق بیٹھے ہوئے 3 صدی ہجری کے اندر بڑے اماموں میں سے وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر میرا کلپ دیکھ لیں, اللہ فضل تب یہ صاف ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن خضر کی ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں. تو میں نے کہا کہ خضر یہ بتائیے آج تک آپ کو کوئی ایسا شخص ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی بڑا ہو؟ ہائے ہائے ہائے. ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا ہے. ان کا جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی ایک دن میں مسجد نبوی میں تھا. اچھا, حضور کی پوری زندگی میں حضرت خضر کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد نبوی میں جانے کی, جو ان کے خضر ہیں جھوٹے. حضور کی وفات کے بعد وہاں حالانکہ قرآن میں تو سورہ آل عمران میں حکم تھا کہ اے پیغمبروں جب میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. نہ غزوہ بدر لڑی, نہ احد لڑی, نہ خندق لڑی. حضور دی وفات تو بعد مسجد نبوی بیٹھے نے. اچھا جی کہانی ہے نا, خضر تو وہ ہے ہی نہیں ہے, میں نے بتایا, وہ آپ لیکچر میں دیکھ لیں. کہتے ہیں جی وہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے اور پاس ہی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے بیٹھا ہوا تھا. تو ظاہر ہے یہ صوفی ہوتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں, قرآن حدیث کا درس ہی سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہے, علم و بس کرنی ہو یار. تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ محدث عبد الرزاق یہاں پہ درس دے رہے ہیں, اتنے بڑے محدث, اور یہ بندہ علیحدہ بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا, تو وہ یوں ہی بیٹھا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں کیوں نہیں سنتا, اس زمانے میں تو اس کے پائے کا محدث کوئی نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں اور میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. سر یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی کرے تو یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوگا یا غلام احمد قادیانی کا بھائی ہوگا. صحیح بات. تبھی قلم اٹھا سکتے ہیں نا آپ کہ ذہنی توازن بگڑا ہو. صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے, اور سنن ابن ماجہ میں مرفوع پوری مولا علی نے ہی نبی علیہ السلام سے روایت کیا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 سویا ہوا شخص, نمبر 2 بالغ نابالغ, اور نمبر 3 مجنون مجذوب پاگل جو مرضی کہہ دو, شطحیات والا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت خضر پریشان ہو گئے کہ بھی یہ کیڑا جڑا کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کو سننا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اچھا تجھے اگر اتنا ایمان ہے تو بتا میں کون ہوں. تو کہتے ہیں جی اس نے کہا کہ نظر اٹھا کے کہا, انہوں نے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو خضر ہے. کہتے ہیں میں ڈر گیا. تو کہا یہ مجھے ایک بندہ ملا جو مرتبہ میرے سے اوپر سے. اے جے جناب کہانیاں تے اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں. تو اب ہم ان کو صرف پیار سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. البتہ میرے بھائیو اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خواب کی حالت میں اپنا دیدار عطا کیا, اور اس اعتبار سے باقی ساری مخلوقات پہ فوقیت دی, اور وہ ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اور یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں خواب میں زیارت والا معاملہ, یہ تو میں حدیث آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں. آپ کے بابوں نے یہ دعویٰ امام حنیفہ کے لیے بھی کیا, وہ کہتے ہیں 100 دفعہ خواب میں زیارت ہوئی ہے. احمد بن حنبل کے بارے میں تو فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ جی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں تو کس چیز سے حاصل کروں, تو اللہ نے فرمایا قرآن سے. تو اگے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اللہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے, تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے. کڈی کہانی خواب ہی چیز لینی تھی. تو سر اس پہ میری 100 نمبر مجلس دیکھ لیں, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. میں آج اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا, بل یہ فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فضائل ذکر والے چیپٹر کے اندر کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اللہ کو دیکھا ہے خواب میں. بالکل کہانی ہے. اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا,
جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کیٹاگوریکل ڈینائی آ گیا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، فزیکلی تو کوئی دیکھ سکتا، خواب میں بھی صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور وہ حدیث ہے میرے بھائیوں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235، یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے، مشکات المصابی میں 748 نمبر ہے پہلی جلد کے اندر، اور یہاں خواب کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھیے گا سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے 103 تک آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا۔ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے، نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وحی الہی ہوتا ہے۔ باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ترمذی میں جو حدیث ہے، مسند احمد میں بھی، مشکات المصابی میں بھی، اور اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور امام ترمذی نے ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر لیزئی نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ اجمعین۔ بڑی لمبی حدیث ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں، جس میں نے وہ دعا بھی آپ کو بار بار کہی ہے کہ یاد کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات۔ اس میں الفاظ ہیں جو آج کی ضرورت ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا، اور پھر یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور میں اس کی تشبیہ بھی نہیں دوں گا کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب پہ محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ باقی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں سے یہ پورشن میں نے بیان کرنا تھا کہ خواب میں نبی علیہ السلام کو زیارت ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے گا ایک بہت میں آپ کو کریٹیکل پوائنٹ دینے لگا ہوں، اگر کوئی شخص اللہ ہی کو دیکھ لے تو اب کائنات میں کوئی غیب ایسا رہ گیا جو اس کے لیے اٹریکٹیو ہو، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہوا ہے؟ آپ کو تو دنیا میں مل گیا سب کچھ، ہمیں تو کہا گیا نا سورۃ الملک کی آیت نمبر 12 میں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور آپ نے سن لیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار، قیامت میں اللہ کا دیدار۔ تو نبی علیہ السلام نے اگر دنیا میں ہی اللہ کو دیکھ لیا تو نبی علیہ السلام کے لیے پھر کون سا انعام رہے گا؟ تو اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے انعام یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے خواب کی حالت میں، فزیکل ہی نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فزیکل دیکھنا ابھی باقی ہے ان کا بھی، وہ حضور کے لیے ابھی بھی غیب کی چیز ہے، تو آپ علیہ السلام کے لیے بھی انعام باقی ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا میں حضور کا فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں یا شب معراج فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں تو ان کے لیے علمی چیلنج ہے کہ پھر بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے لیے قیامت اور جنت میں اور کون سا انعام ہوگا اس سے بڑھ کے، اگر آپ اپنا سب سے بڑا انعام پہلے ہی اویل کر چکے ہیں۔ اور یہ پوائنٹ جس شخصیت نے ہائی لائٹ کیا ہے میں اس کا کریڈٹ اسی کو دیتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 213 عیسوی مطابق 28 اگست 2013، انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی، اور یہ میں نے نہ آج تک کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی اسکالر سے سنی۔ اسکالر نے بیچارے نے کیا بیان کرنا ہے، یہ مولانا اسحاق کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا علمی، آپ کہتے ہیں وہ جس طرح وہ تاش میں کہتے ہیں نا یکا پھینکنا، کہ بتاؤ کہ اگر حضور نے بھی اللہ تعالیٰ کو فزیکلی دیکھ لیا جو تمہارا کلیم ہے تو حضور علیہ السلام کے لیے تو اب کوئی چیز نہیں رہے گی باقی۔ تو خواب میں ہی دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا، شب معراج بھی دیکھا تو پردے میں دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا۔